سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس ماہ نور میں، ماہ سیام میں اپنے رب کے حضور نیازمندیوں اور عجز و انکساری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ شیطان باندھ دیا جاتا ہے، روزے، صلاۃ التراویح اور دیگر امور صالحہ سے نفس کی کمر توڑنے کا سامان بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن لوگوں کو یہ سعادت مندی نصیب فرمائی کہ وہ اپنی صبحوں کو اور اپنی شاموں کو قرآن کے نور سے روشن رکھتے ہیں اور سارا دن اس تصور میں ڈوبے رہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نظر کی، خیال کی، فکر کی پاکیزگی کا سامان کرتے ہیں، زبان کو جنبش دینے سے قبل سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ نہ نکلنے پائے جو ہمارے روزے کے نور کو بجھا دے، وہ لوگ یقیناً خوش نصیب ہیں۔ اور جو لوگ آنے والے ساون رت کے اس موسم میں بھی اپنے من کی پاکیزگی کا سامان نہیں کرتے اور عام ایام کی طرح ان دنوں کو بھی گزار دیتے ہیں، وہ بد نصیب طبقہ ہے۔ اگر وہ روزہ رکھتا بھی ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ تقوی کا موسم بہار ہے اور اس میں ہم نے اپنے من کی اصلاح کے لیے کوشاں ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے اور نفس سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ دو دشمن تھے، ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، فرمایا گیا کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مسجدوں کے دروازوں کا کھل جانا اور لوگوں کی رغبت اللہ کے گھر کی طرف، تلاوت کلام مجید کی طرف، ذکر فکر کی طرف، نمازوں کی طرف دل کا کھچاؤ، صلاۃ التراویح میں حاضری، یہ اس ماہ نور کے فیضان ہیں۔ سحری کا مزہ الگ ہے، افطاری کا لطف اور ہی نرالا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت اسے نصیب ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اس کا ایک ایک انگ اور ایک ایک جزو بدن اور اس کی ایک ایک رگ زبان حال سے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی۔ جب سوکھی رگوں کو ٹھنڈا پانی سیراب کرتا ہے تو بندہ زبان سے نہ بھی بولے تو اس کا دل دھڑک کے کہہ رہا ہوتا ہے رب تیرا شکر کہ تو نے یہ نعمتیں ارزانی کی ہیں۔ تو ایک تو اس وقت فرحت نصیب ہوتی ہے جس سے بدن بھی تر و تازہ ہوتا ہے اور روح بھی تسکین پاتی ہے۔ مالک تیرا شکر کہ اتنا لمبا دن میں نے بھوک اور پیاس سے کاٹ لیا اور میں نے تیرے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کی۔ تو ایک سرشاری کی کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری کیفیت بندہ مومن کو اس وقت نصیب ہوتی ہے وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب اس روزے کے صلے میں کل قیامت کے دن اللہ اپنے رخ قدرت سے نقاب الٹ دے گا اور روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ دوسری خوشی روزہ دار کو اس وقت نصیب ہوگی، اور وہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ ساری زندگی بھر کی خوشیاں اس خوشی کے ایک لمحے پہ قربان کی جا سکیں۔ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت جو ہمیں عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو بندہ مومن کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہے، اور روزے کا صلہ اللہ کا دیدار ہے۔ اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود بنوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار روزے کا صلہ ہے، سارے دن کا فاقہ کاٹنے سے، دکھ سہنے سے، سارے دن کی تکلیف برداشت کرنے سے جو نتیجہ نصیب ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ ماہ نور، بالخصوص اس کا یہ دوسرا عشرہ جس کی آج پہلی صبح ہے، اور اس صبح کے دامن میں ہم بیٹھ کر کے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارے لیے، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو آج تشریف لائی ہیں، سب کے لیے باعث یمن و برکت بنا دے اور ہمارے من اجلے کر دے اور باطن ستھرے فرما دے۔ آج کی اس نشست کا عنوان زندگی آمد برائے بندگی، زندگی کی مقصدیت کو بیان کرنا ہے۔ ہم اس دنیا پر کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کارخانہ قدرت میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بے مقصد پیدا کی گئی ہو، اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور جب تک وہ چیز اس مقصد کی تکمیل کرتی رہتی ہے تو اسے عزت دی جاتی ہے۔ جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے تو اسے کوئی عزت اور کوئی تکریم نہیں دی جاتی۔ یہ مائک ہی ہے، اس کا مقصد ایمپلیفائر تک آواز پہنچانا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ آواز
آگے آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن اگر یہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے اپنے مقصد تخلیق کو چھوڑ دے اور یہ ایمپلیفائر تک آواز نہ پہنچائے تو پھر اس خوبصورت جگہ پر اس کو سجایا نہیں جائے گا، اس کو یہاں سے اتار کر کے کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اب بہت قیمتی ہے اور بہت اچھی جگہ پہ اس کو مرتبہ دیا گیا ہے، لیکن پھر اس کی کوئی توقیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح کائنات کی ہر شے اور ہر چیز اپنے مقصد کی جب تک تکمیل کرتی رہتی ہے تو عزتوں کی مسند پہ اسے بٹھایا جاتا ہے، اور جب مقصد پر عمل کرنا چھوڑ دے اور مقصدیت سے عاری ہو جائے تو پھر اس کی کوئی توقیر اور کوئی عزت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد اس کو پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اس کائنات کے اندر چھوٹے چھوٹے جانور بھی بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، انسان تو مقصود ہے کائنات کا، اور جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے وہ انسان کیا بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے؟ اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یقیناً اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ضرور ہے، اس کی تخلیق کا کوئی مدعا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مقصد کو، اس مدعا کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، ارشاد کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اور مدعا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت اس لیے نہیں کہ اس کو بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے، اسے کوئی غرض ہے، بندوں کو تخلیق اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پوجیں گے اور میری عبادت کریں گے تو کوئی مجھے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی کسی غرض سے پاک ہے۔ خود ارشاد فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ تو میں اس سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، کیونکہ وہ کھانے سے بھی پاک ہے اور اسے رزق کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود رزاق، وہ پوری دنیا کو دینے والا ہے اور وہ قوتوں کا مالک، وہ رب جو خود قوتوں کا مالک ہے، جو متین ہے، ذو قوہ ہے اور رزاق ہے، اس کو غرض کوئی نہیں ہے۔ تو پھر بندوں کو حکم کیوں کیا گیا کہ وہ اس کی عبادت کریں؟ اصل بندے کے لیے کمال یہ ہے کہ وہ بندگی میں رہے اور اس سے اس کے اخلاق رذیلہ ختم ہوں گے اور اس میں اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے، اس لیے اس کو عبادت کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اپنی زندگی کا جمال پا سکے۔ اگر وہ پوجا نہیں کرے گا، اللہ کی پرستش نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو طوعاً اور کرہن اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہے، اس کی تسبیح نہیں بولتی۔ علماء نے لکھا کہ تمام درخت جو تم دیکھ رہے ہو یہ حالت قیام میں اور اللہ کی تسبیح بول رہے ہیں، اور درخت جب تک تسبیح بولتا رہتا ہے اپنے تنے پہ کھڑا رہتا ہے، اور جب تسبیح بولنا چھوڑ دیتا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو درخت کاٹ دیا جائے سمجھ لو کہ اب تسبیح کا عمل اس سے موقوف ہو گیا تھا، اب اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو سارے درخت حالت قیام میں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک حالت تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ حالت سجدہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عبادت دی نماز کی صورت میں، وہ ان تمام صورتوں کی جامع ہے، ان تمام عبادات کی جامع۔ درختوں کا قیام بھی ہے، چوپایوں کی طرح رکوع بھی ہے، مینڈک کی طرح تشہد اور قعدہ بھی ہے، اور حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور تمام مخلوقات کا مقصود ہے، اور پوری کائنات کا چرخ اس کے گرد گھومتا ہے، اس لیے اس کی عبادت بھی تمام مخلوقات کی عبادات کے جامع ہونی چاہیے، اس لیے اس کو نماز کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم ایک بار نہیں دیا، قرآن مجید کے اندر متعدد مرتبہ اسے نماز کا حکم نامہ دیا گیا۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا۔ صبح سے لے کر شام تک کس کس کو سلوٹ کرتے ہیں، روٹی کے چند ٹکڑے اور نوالے کمانے کے لیے کس کس سے ہنس ہنس کے بولنا پڑتا ہے، اور کس کس کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا جو کہ رازق ہے اور حقیقی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تمہاری تربیت کرنے والا ہے، تمہیں درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ یہاں صرف اہل ایمان کو حکم نہیں دیا گیا، یہاں پوری انسانیت کو اللہ کے حضور حاضر ہونے کا کہا گیا ہے، چونکہ وہ صرف اہل ایمان کا رب ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام کائنات کا رب ہے۔
سورۃ الفاتحہ اٹھائیں تو وہاں ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہاں رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف وہ اہل اسلام کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق بہم پہنچا رہا ہے، جو اسے مانتا اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے حضور کو سجدہ ریز نہ ہوتا ہو اور اس نے اس کے رزق کے دروازے بند کر دیے، سورج کو حکم دیا ہو اس کے گھر میں روشنی نہ بھیجنا، یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے جس کا عموم پوری انسانیت کو فیض دے رہا ہے۔